الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کس زمانے کی بات کرنی ہے؟ آج کس قوم کی بات کرنی ہے؟ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ انسان پانی کے بغیر 3 دن اور خوراک کے بغیر 3 ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حیاتیات کا قانون ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم بوڑھا ہوتا ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں ایک ایسا حیران کن واقعہ محفوظ ہے جس نے فزکس اور بائیولوجی کے تمام قوانین کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا، جب عیسائیت کی اصل تعلیمات بھلا دی گئی تھی اور روم کا بادشاہ دقیانوس خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اس کا قانون تھا یا تو بتوں کو سجدہ کرو یا قتل ہو جاؤ۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں جا کر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں۔ بڑا غضبناک ہوا اور فرتے غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ اب اس غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ اسی میں رہ کر بھوکے پیاسے یہ لوگ مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بھی بہت نیک دل اور صاحب ایمان شخص تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تانبے کی تختی پر لکھوایا، تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر اور دیوار کی بنیاد میں اسے ڈال دیا۔ اسی طرح کی ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ تو مر گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں اور صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی